رام کے مقدس اور پاک کلام سے جو حوالہ پڑھا گیا اس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ یہ کلمہ چھٹا کلمہ ہے جسے کامیاب کا کلمہ کہا جاتا ہے یا فتح مندی کا کلمہ۔ جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں اور 28 سے 30 آیت میں 2 دفعہ کہا گیا تمام ہوا۔ بے شک یہ کلمہ فتح مندی کا کلمہ ہے اور کلام مقدس میں لکھا کہ خداوند نے بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہا تمام ہوا۔ یہ آواز کسی ہارے ہوئے انسان کی نہیں تھی، یہ آواز کسی بے بس انسان کی نہیں تھی کہ اس نے بلند آواز سے کہا تمام ہوا، بلکہ یہ آواز فتح مندی کا نشان تھا۔ یہ آواز فتح مندی کی آواز تھی کہ تمام ہوا، کہ اس نے اس کام کو تمام کیا جو باپ نے اسے کرنے کے لیے اس زمین پر بھیجا تھا، اور اسی لیے وہ کہتا ہے تمام ہوا۔ جب پیدائش میں دیکھتے تو 6 دن میں خداوند نے تمام تخلیق کو بنایا اور 6 دن میں سب کچھ تخلیق ہوا، تمام ہوا، اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر آ کر جو باپ نے کام انہیں دیا تھا کہ ضرور ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں، انہوں نے اپنی تعلیمات پر اپنی باتوں میں یہ بارہا کہا کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں اس طرح اس زمین پر کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا ہے اسی طرح میں بھی مردوں کو اٹھاتا ہوں، میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور باپ نے مجھے اس زمین پر بھیجا ہے کہ میں اس جہان کے لیے دنیا کا کیا ہے کفارہ دوں۔ ہر ایک قوم، ہر ایک امت، ہر ایک قبیلہ کے لیے اس نے اپنی جان کا کفارہ دیا، اور اسی لیے اس نے کہا تمام ہوا۔ جب ہم اس نوشتے کو پڑھا، جب ابھی بیان کیا گیا کہ میں پیاسا ہوں، تاکہ کیا ہے نوشتہ پورا ہو، وہ باتیں پوری ہو جو خداوند یسوع مسیح کے حق میں کہی تھی۔ زبور کی کتاب میں، یسایہ کی کتاب میں، پرانے عہد نامہ میں جو پیشن گویا تھی وہ پوری ہوئی کہ اب کیا ہے خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں تمام ہوا۔ وہ دکھ کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، جب اسے کوڑے مارے گئے، جب اس کے ہاتھ اور پاؤں پہ کیل لگے ہوئے تھے، جب اس کے جسم سے خون جاری تھا، اس نے تب چلایا نہیں، بلکہ اس نے تب چلایا جب اس نے کہا تمام ہوا، تاکہ ہر ایک یہ سن لے، ابلیس یہ سن لے کہ تمام ہوا، وہ کفارے کا کام تمام ہوا، کیونکہ ابلیسی قوتیں جو اس زمین پر ہے، کیونکہ وہ اس کفارے کو کام کو روکنا چاہتے تھے کہ یہ کام نہ ہو، اور خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو کچلا، اس کے سر کو کچلا، اور اسی وجہ سے اس نے کہا کیا تمام ہوا۔ اور جب تمام ہوا تو اس نے وہ تمام نوشتوں کو پورا کیا، اس نے وہ تمام باتوں کو پورا کیا۔ جس طرح لکھا ہے کلام میں موسیٰ نے سانپ کو بلی پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے ابن آدم چڑھایا، اور وہ تمام نوشتے یسایہ میں جو پیشن گوئیاں تھی کہ ضرور ہے کہ ایک منجی آئے گا جو کواری سے پیدا ہوگا، لوگ اسے ماریں گے، لوگ اسے پیٹیں گے، اس نے وہ تمام کاموں کو پورا کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ وہ گناہگاروں کے حوالے کیے جائیں گے، سردار کاہن فقیوں کے حوالے کیے جائیں گے، غیر قوم کے لوگوں کے حوالے کیے جائیں گے، مگر اس نے خود اپنے آپ کو کیا ہے پیش کر دیا، کیونکہ یہ ازل سے ذبح کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو خود ہمارے گناہوں کے لیے کیا ہے پیش کر دیا، اور اسی لیے اس نے کہا کیا ہے تمام ہوا۔ اب ہمیں کسی جانور کی کیا ہے کفارے کے لیے کسی جانور کی ضرورت نہیں۔ پرانے عہد نامہ میں کاہن جو تھا وہ کیا تھا، جب قربان کرتا یوم کفارہ کے دن تو وہ خون کو چھڑکتا تھا تاکہ لوگوں کے گناہ معاف ہو، مگر یسوع نے جو خود اس زمین پر آ کر کیا ہے اپنی جان کا کفارہ دیا، کیونکہ وہ پاک اور بے عیب بندہ تھا۔ اب ہمیں اور کوئی قربانیوں کی ضرورت نہیں، اور وہ تمام قربانیاں کیا ہے خداوند یسوع مسیح نے آ کر ہم سبوں کے گناہوں کے لیے
فدیہ دیا. اب ہمیں کسی جانور کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، راست بازی اور انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کر کے کہا کیا ہے، تمام ہوا. کیونکہ جو گناہ نسل انسانی نے کیا تھا اس نے ان تمام چیزوں کو کیا ہے، اس گناہ کو مٹا دیا، تاکہ اب کوئی کفارہ نہ رہے، بلکہ یسوع نے اپنا خون پیش کیا. پرانے عہد نامہ میں بھیڑ بکریوں کا خون پیش کیا جاتا تھا، لیکن یہاں وہ شخصیت ہے جو خدا تعالیٰ کا پاک اور مقدس بیٹا ہے، جس کا ایک ایک خون کا قطرہ بنی و انسان کے لیے بہا تاکہ نجات کا کام تمام ہو سکے. اور اسی لیے اس نے بلند آواز سے کہا تمام ہوا. یہ تمام ہوا کے الفاظ جو یسوع نے اپنی زبان سے فرمائے، یہ فتح مندی کے الفاظ تھے. یہ اس فتح مندی کے الفاظ تھے کہ کفارے کے کام کو تمام کیا، اور اب بنی و انسان کو کسی اور چیز کا کفارہ نہیں کرنا. انصاف کے تقاضے پورے ہوئے، باپ سے میل ملاپ کا رشتہ پورا ہوا، اور اس نے کہا تمام ہوا. جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارے منجی نے ہماری خاطر کیا ہے، صلیب پر اپنی جان دی. صلیب جو لعنت کا نشان سمجھ جاتی تھی، اس میں لعنتی موت اختیار کی. اور آج ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس منجی، اس یسوع پر کیا ہے، ایمان رکھتے ہیں. اگر مارٹن لوتھر کو دیکھیں تو اس کے سامنے کہتا ہے کہ ابلیس نے میرے سامنے گناہوں کی ایک لمبی فہرست رکھ دی تھی کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا سر شرم سے جھک گیا تھا. مگر مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ تو ایک لائن لکھنا بھول گیا ہے کہ میں یسوع کے خون سے کیا ہے، پاک اور صاف ہو گیا ہوں. اب میرے ماضی کے گناہ جاتے رہے، کیونکہ میں یسوع کے خون سے دھل کر پاک صاف ہو گیا. اس نے میری خاطر، میری نجات کی خاطر اس نے تمام گناہوں کو کیا ہے، دھو دیا ہے. اور اسی لیے آج ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند زندہ ہے، اور آج بھی وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے جب ہم اس سے دعا اور جب ہم اس سے کیا ہے، فریاد کرتے ہیں. اور یسوع مسیح نے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو یسوع نے نہ صرف خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، متی کی انجیل اور اس کا 51 اور 53 ہے، اور یہاں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے 51 میں لکھا ہے، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئی اور قبریں کھل گئی، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے. جب ہم ان پچھلی آیات کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جیسے ہی کہا تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دی، تو خدا کے اس بیٹے کی آواز سنتے کیا ہے، مردے قبر سے نکل آتے باہر، مقدسین کے جسم باہر نکل آتے، کیونکہ خدا کا بیٹا مردے زندہ کرتا ہے. اس نے کہا جس طرح باپ زندہ کرتا ہے اسی طرح میں بھی زندہ کرتا ہوں، اور جتنے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے وہ جی اٹھیں گے. اور اس نے موت کو ہرا دیا. وہ موت جو ایک انسان کے سبب سے اس زمین پر آئی تھی، خداوند یسوع مسیح نے آ کر اس موت کو ہرایا، اور اسی لیے اس نے کہا تمام ہوا. اور جب تمام ہوا تو تمام مقدسین قبروں میں سے باہر نکل آئے، اور اس نے کہا اے موت تیرا ڈنگ کیا ہے، کہاں رہا. اس نے موت کو ہرایا، وہ موت جو گناہ کے سبب سے آئی تھی. اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ تمام ہوا، کیونکہ ہمارا منجی قادر ہے، ہمارا خداوند عظیم ہے، جو ہماری دعاؤں کو سنتا، ہماری فریاد کو سنتا، اور ہم اس پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہیں. اس نے ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری خطاؤں کے لیے اس جہان میں کیا ہے، آ کر ہمیں چھڑایا، اور اسی لیے اس نے کہا تمام ہوا. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارا یسوع اس زمین پر آ کر اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا. اے عزیزوں، ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ جیسے اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اس زمین پر رہتے ہوئے بھی ہم اس کی مرضی کو پورا کریں. اس نے کہا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی ہوئی ہے، اور وہ کام اس نے تمام کیا. اور ابلیس نے شکست پائی، کیونکہ اس نے اس کے سر کو کچلا ہے. آج اس نے یہ اختیار ایمانداروں کو بھی دیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں، ایک شعر پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. کلوری پہ بلند زندگی کا ایک ہی نام ہوا،
کلوری پہ بلند زندگی کا ایک ہی نام ہوا، بات نے سونپا تھا جو کام وہ تمام ہوا، پھر ہوا کاملیت کا یوں نعرہ بلند، پھر ہوا کاملیت کا یوں نعرہ بلند، تمام ہوا تمام۔ شکریہ۔